وہ ہدہد جو ایک خط لے کے گیا تھا، اگلوں نے ایک میسج پہ ٹک کرتے ہیں اور پورے ملکوں میں پہنچ جاتا ہے، یہ ہدہد ہے۔ انہوں نے اس سے یہ ٹیکنالوجی نکالی۔ وہ بیوقوفوں کی طرح قرآن کی تلاوت کر کے بس سر ہلا کے واہ واہ نہیں کرتے رہے، انہوں نے اس پر چاہے ایمان لائے نہ لائیں چیزیں لے لی اور ترقی کر لی۔ آپ کو پتا ہمارے ایک عالم تھے، وہ نا اسی طرح سعودی عرب میں گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ چلو میں نا ان کو تعلیم دے کے خود بھی کچھ اور تعلیم ڈھونڈوں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کسی نے بتایا وہاں قرآن بڑا اچھا پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ قرآن کہاں کہاں پڑھاتے ہیں، پتا چلا ایک جگہ ہے بڑے اچھا قرآن پڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں گیا، وہاں 12-13 کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے اور ایک استاد صاحب ہے، وہ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ کب پڑھاتے ہیں قرآن؟ شام مغرب کے بعد وہ شروع ہوتے ہیں، صبح فجر کے بعد ختم کرتے ہیں۔ اور وہ جو سلیکٹڈ اسٹوڈنٹ ہے بس وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کر کیا رہے ہیں؟ یہ تحقیق کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھ کے واہ واہ نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے اللہ نے استعمال کیا یہ کیا ہے، اس میں سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا لے سکتے ہیں۔ ہم ہدہد پہ بیٹھے رہے کہ یہ سچ مچ ہی ہدہد ہے۔ انہوں نے کئی ٹیکنالوجی کی شکل میں ہدہد بنا بھی ڈالے اور ملکوں کو فتح کر لیا۔ ہم نے کوئی چیز بنائی ہے ایسی؟ یہی کہ ہم لوگ قرآن کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم صرف کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے، بس ہمیں ثواب ہو جائے۔ اللہ نے کہا اس پہ غور کرو، تدبر کرو، فکر کرو، اس میں سے چیزیں خود نکالو کہ یہ میں نے کیا کہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ پتا چلا اس عالم کو کہ یہ جو قرآن پڑھتے ہیں یہ اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اور پڑھتے کیا ہیں وہ؟ قرآن۔ وہ جو مغرب کے وقت شروع ہوتی ہیں اور فجر تک جو پڑھتے تھے، وہ عالم جو گیا وہ مسلمان نہیں تھے، وہ یہودی تھے۔ وہ یہودی اتنا قرآن پہ غور کر کے ترقی کر رہے ہیں، اور وہ چھوٹی سی ایک قوم ہے جنہوں نے پورے ملکوں کو کنٹرول کر لیا ہے۔ صرف کیسے؟ یہ قرآن پڑھ پڑھ کے۔ یہ کرنا کیا ہے؟ اور ہم صرف اور صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بس ہم بخشے جائیں، بس ہماری بخشش ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ بھائی بات پہ غور تو کر لو۔ تو اس لیے جتنا غور کر سکتے ہیں، علم جس کا جتنا ہے اتنا غور کر لے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو عالم فاضل ہی بن جائیں تو پھر ہی غور کریں گے۔ تھوڑا تھوڑا آپ بھی چاہے گھریلو عورتیں ہیں غور کر کے پڑھیں، کوئی چیز کو سمجھنا چاہتی ہیں پوچھیں۔ یہ انہی دشمنوں نے جن کو ہم کافر کہتے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے یہ ٹیکنالوجی پیدا کر دی ہے کہ گھر بیٹھے ہم قرآن سیکھیں۔ ہم نے تو ان کے لیے نہ کی، انہوں نے کر دی ہے۔ تو پھر اب ان سے ہی فائدہ اٹھا لو کہ وہ لفظ جو نہیں سمجھ آتا اس کی تحقیق کرو، اس موبائل سے کرو اور ڈھونڈو اور پڑھو اور آگے نہ بڑھو، بس ایک آیت کو سمجھو، جب تک وہ سمجھ نہ آئے نا آگے نہ جاؤ، پھر ہی بچت ہے ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بس اب ہماری تھوڑی سی آیتیں رہ گئی ہیں کہ پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، انہوں نے پھر کیا کہا تھا کہ تم نہ لوٹ جاؤ، اور اب جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہو جاؤ، ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر اپنے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے ہم نکالیں گے اب، اور وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ اب جب یہ فیصلہ کیا کہ اب فوجیں واپس چلی گئی ہیں، ملکہ کے پاس جب فوجیں واپس کی ہیں فوراً سمجھ گئی کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی شخص نہیں ہے، اللہ کا کوئی پیغمبر ہے، اور مجھے خود ان کے پاس اب جانا چاہیے تاکہ جنگ نہ ہو۔ اور ادھر سلیمان علیہ السلام کو یقین ہے کہ اب ملکہ خود آئے گی، اب ملکہ خود آئے گی، اور کیونکہ خود نے آ کے کہا تھا کہ اے بادشاہ، اے سلیمان، ان کے پاس ایک نا عرش بھی ہے جو ایک انوکھا ہی عرش ہے اس ملک کا، اور یہ ملکہ اس عرش کی حفاظت بھی بڑی کرتی تھی کیونکہ وہ ایک انوکھا عرش تھا، اس کے اوپر دنیا کے کوئی ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ اچھا، پھر آگے ہم پڑھتے ہیں، قولا، کہا، یا ایھا الملأ، پھر انہوں نے جو سلیمان علیہ السلام تھے انہوں نے کہا کہ اے سردارو، ایکم یاتینی، ایکم کون ہے تم میں سے، یاتینی جو لے آئے میرے پاس، بے عرشہا اس کا عرش، قبلا این یاتونی اس سے پہلے کہ وہ آئے میرے پاس، مسلمان ہو کر۔ اب دیکھیں ان کو یہ بھی پتہ ہے کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہی ہوتی ہے کہ وہ فرما بردار ہو کر وہ میرے پاس آ جائے گی، لیکن اس سے پہلے میں اسے ایک اور نشانی دکھانا چاہتا ہوں۔ تو اے میرے گروہ جنو انس، جو بھی فوجیں تھیں ان کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا تم میں سے کوئی ہے جو عرش لا سکے۔ اب دیکھیں وہی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جنوں کو انہوں نے کہا کہ عرش لے کے آؤ، ہم جنوں کا کیا انتظار کریں،
کہ کوئی آ کے ہمارے بڑے بڑے کام، وہ تو ملکوں کے وہاں بیٹھے بیٹھے نقشے لے جاتے ہیں. ایک ایک بندے کا نا میں آپ کو بتاؤں، ان کو اس موبائل کے ذریعے پتا ہے کہ یہ بندہ اور بندی صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں. ہماری لوکیشن، ہمارے گھر کا پتہ، ہمارے بیڈ روم تک کو وہ جانتے ہیں. یہ انہوں نے ٹیکنالوجی لی اس قرآن سے. جنوں کو نہیں کہا کہ جاؤ جا کے لے کے آؤ. اس سے یہ بات بھی سیکھیں کہ ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس جنی ہوں، میں مانتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے متی کیے ہوں. یہ بھی میں مانتی ہوں کہ ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہو جو آج بھی نہیں ہے، اور ہم جنوں کی بات کرتے رہیں. لیکن بات جگہ پہ ایسے دیکھیں ہم نے بڑے ہوئے کہ عقل دنگ رہ جاتی کہ اس کو اٹھاتا کون؟ ٹیکنالوجی. اب ٹیکنالوجی ایسی ہے، یہ اب بھی نہیں وہ ٹیکنالوجی آئی جو ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی. حرام مصر دیکھیں آپ، آج تک نہیں پتا چلا. یہ امریکہ وغیرہ کو بھی جنہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے اوپر کیسے لے کے گئے. وہ کیا وہ کوئی جن تھے؟ نہیں، ضرور ان کی ٹیکنالوجی ہوگی جس تک ابھی ہم نہیں پہنچے. اگر ہم انہیں جن بھی لیتے ہیں نا تو صرف یہ سمجھیں کہ وہ پیغمبر تھے اللہ کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ جنوں انس کا قرآن میں ذکر کیا ہوا ہے، ہم انہیں جن بھی مانتے ہیں کہ چلو جن بھی تھے، لیکن ان کے متی تھے. اور ان کے متی کیوں تھے اور متی ہوئے کس طرح؟ ہم تو ایک یہ بلی اور کتے کو اپنا متی نہیں کر سکتے زیادہ. یہ بھی تو باتیں سوچے نا کہ صرف یہ نہیں کہ بس انہیں معجزے ملے تھے، ہم کس قابل ہیں. بعض لوگ میں آپ کو بتاؤں کئی ایسی ہیں، وہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر اللہ کے نبی ہیں اور وہ تو آخری نبی ہیں، وہ تو ان میں تو اللہ نے وہ چیز ڈالی ہوئی تھی، وہ اپنی بیٹیوں کی سادگی سے شادی کر دیتے تھے، وہ تو نبی تھے، ہم کیا کریں؟ او بھائی تو وہ کس کے لیے اترے؟ اگر انہوں نے صرف اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے کرنے کے لیے پیغمبری لینی تھی تو پھر وہ خاتم النبیین کیوں تھے؟ وہ دنیا کے لیے رحمت للعالمین کیوں تھے؟ یہ تم کیوں کہتے ہو کہ ہم نہیں ویسے کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، تم کرنا نہیں چاہتے. تمہارے اندر کی اپنی خرابیاں اور کمزوریاں ہیں. تم دنیا کو جانتے ہو زیادہ، یہ اپنے ہمسائے کو، اپنے چچا کو، اپنے تائی کو یا اپنی بھابھی کو زیادہ اہمیت دے رہے ہو اللہ کے رسول اور اللہ کے مقابلے میں کہ ہاں یہ کیا کہیں گے. ان سے زیادہ تم اپنی اہمیت ان کو دے رہے ہو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ. تو سوچو تو تمہارا کیا بنے گا. وہ لوگ کسی کو اہمیت نہیں دیتے تھے سوائے اللہ کے. اب کھڑے ہو گئے نا حضرت سلیمان علیہ السلام، ورنہ کہتے میرے پاس تو دنیا کی دولت ہے، میں ایسے زندگی اپنی گزاروں. نہیں، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ میں نے توحید کا پیغام سکھانا ہے اور پہنچانا ہے اور منوانا ہے. اگر کوئی نہ مانا جنگ کروں گا، گردنیں اتار دوں گا. یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا. انہوں نے کہا کہ اب میں جاؤں گا. پھر انہیں پتا تھا کہ جب میں نے دھمکی دے کے جس فوج کو بھیجا ہے ملکہ دوڑی چلی آئے گی. انہوں نے اپنے جنوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے ایسا کہ جو اس کے عرش کو اٹھا کے یہاں لے آئے. اب آپ یہ بھی دماغ میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے وہ جن ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی ہو، کہ تمہارے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے، تمہیں میں نے اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، باہر کے ملکوں میں اگلے اپنے کاموں پر ایک ایک کام پر 100 ہزاروں بندوں کو رکھتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، اس ٹیکنالوجی میں آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور ان کو کئی سال تک ڈسٹرب نہیں کیا جاتا کہ آپ یہ کام کرو. اسی طرح ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے اتنے سال کوئی ٹیکنالوجی پہ کام کیا ہو، پھر وہ ترقی کی ہو کہ آج تک کوئی نہ کر سکا ہو، اور اللہ کی مدد شامل حال ہو. اللہ اپنے معجزے بھی دکھاتا ہے کیونکہ وہ پیغمبر تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، پھر انہوں نے کہا، ایک نے کہا افریتن من الجنی، ایک بڑے دیو قسم کے جن نے کہا، انا اتیکا من قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنے مقام سے اٹھ کے کھڑے بھی نہیں ہوں گے تو میں وہ لے آؤں گا. اب اس سے بھی تیز ہے ایک اور ٹیکنالوجی ان کے پاس. وہ کیا ہے؟ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. ابھی تو ان کا ہی جواب ہے. اس جن نے کہا کہ میں آپ اپنے مقام سے کھڑے ہو کے ابھی بیٹھیں گے بھی نہیں دوبارہ تو میں وہ لے آؤں گا، کیونکہ میرے میں قوت بھی ہے اور میں ایماندار بھی ہوں. اب دیکھیں جن میں قوتیں بھی ہوں اور ایماندار بھی ہوں، اللہ کتنی رحمتیں کرتا ہے. کاش کہ ہمارے حکمرانوں میں ایمانداری ہو اور قوتیں بھی ہوں. ایمانداری سے بے سہاروں کے جن کے آج مکان رڑ گئے ہیں، جو سیلاب آئے ہیں، جو بھوکے بیٹھے ہیں، ایمانداری سے سوچیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم نے ان تک پہنچانا ہے، اور ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، کیوں نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنے پیسے کو گلے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہی تو ہمارا سہارا ہے، ہم ان پہ ضائع کیوں کریں. اس لیے ہم کمزور ہیں.